والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، بعد نماز عصر سیرت صحابہ کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی سیرت سے پہلے ان کی خصوصیات ہم معلوم کرتے ہیں۔ کل کے درس میں بعض خصوصیات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی صحابہ کی بعض خصوصیات آپ کے پیش خدمت ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ صحابہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، صحابہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، پچھلی آسمانی کتاب تورات میں، انجیل میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، صحابہ کرام کے تذکرے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، وہ کافروں پہ گرم ہیں، مومنوں پہ نرم ہیں، مومنوں پہ بڑے رحم دل ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ سے فضل تلاش کرتے ہوئے، فضل کو مانگتے ہوئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پھر اللہ نے فرمایا صحابہ کا یہ تذکرہ، صحابہ کی یہ اوصاف، صحابہ کی یہ تعریف صرف قرآن میں ہی نہیں، انجیل میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے تذکرے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے ذکر کیے۔ یہ صحابہ اکرام کی بہت ہی اونچی خصوصیت ہے۔ اور ایک اور خصوصیت صحابہ کی، صحابہ سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ جمادات بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے، یہ پہاڑ بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے، یہ پتھر بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ احد پہاڑ اتنا خوش ہو گیا، خوشی کے مارے جھومنے لگا، حرکت میں آ گیا احد پہاڑ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ کو مار کے فرمایا اسکت احد، اسکت احد، اے احد پہاڑ چپ رہو، خاموش رہو، حرکت نہ کرو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس لیے کہ اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، تیرے اوپر دو شہید ہیں۔ صدیق سے مراد ابو بکر، دو شہید سے مراد عمر اور عثمان، یہ دونوں شہید ہوئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا صحابہ کی یہ خصوصیت ہے، ان سے صرف انسانی محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ پہاڑ، یہ چٹان، یہ پتھر بھی، جمادات بھی ان کو چاہتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو
اتنے بڑے انعام سے نوازا تھا، اتنے بڑے انعام سے نوازا تھا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ صحابہ سے راضی۔ مجھے بتائیے اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کہے میں فلاں بندے سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں، تو اس سے بڑا انعام بندے کے لیے اور کیا ہے؟ تو صحابہ کو اللہ نے دنیا میں انعام دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ بینہ میں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں کے پاس آئے گا اور سوال کرے گا، اے جنتیوں، نعمتوں میں کچھ کمی تو نہیں ہوئی؟ جنت میں ہر نعمت آپ کو مل گئی؟ جنتی کہیں گے پروردگار اور کیا چاہیے، جنت میں ہر آرام ہے، ہر عیش ہے، ہر نعمت مل گئی۔ اس وقت اللہ کہے گا جنتیوں سے، اے جنتیوں، اب میں تم کو ایک ایسا انعام دینے والا ہوں جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ ابھی میں تم کو دے رہا ہوں، اور وہ ہے آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ نعمت کب ملی؟ آخرت میں، جنت میں، لیکن یہ نعمت صحابہ کو دنیا ہی میں مل گئی۔ یہ نعمت صحابہ کو دنیا ہی میں اللہ نے دے دی، تو یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ حضرات، تاریخ انسانی میں، انسانوں کی لائف ہسٹری میں، دنیا میں کسی لیڈر کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی ہمارے نبی کو ملے۔ دنیا میں، تاریخ انسانی میں کسی لیڈر کو اتنے اچھے ساتھی، اتنے اچھے صحابہ نہیں ملے جتنے اچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی اور صحابہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھی ملے تھے نا۔ صحابی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی، ہر سکھ میں دکھ میں ساتھ دینے والا، پریشانیوں میں مدد کرنے والے کو ساتھی کہتے ہیں، اسی کو عربی میں صحابی کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھی تھے، ان کو کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھی کیسے تھے دیکھیے، جب دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑ کے جا رہے تھے، پیچھے سے دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، جن کو حواری کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں دیکھ کر بھی ان کی مدد نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں دیکھ کر بھی مدد کرے بغیر بھاگ گئے۔ لیکن سبحان اللہ، ہمارے نبی کی جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مشکلات میں، ہر خطرے میں ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ جنگوں میں تیر جدھر سے بھی آتے، صحابہ اس تیر کو اپنے سینے میں لیتے تھے اور پیارے نبی کو پیچھے کھڑا کرتے تھے۔ صحابہ اپنے سینے میں، اپنے جسم میں آنے والے تیر کو لیتے تھے۔ ایسی مدد اللہ کے نبی کی کیے۔ تو میں نے کہا دنیا میں کسی لیڈر کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے۔ انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے، انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا نیک بن جائے، دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا ولی اللہ بن جائے، دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا متقی اور ولی بن جائے، وہ صحابہ کے مرتبے کو پہنچنا تو دور کی بات، صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ آئیں گے، جتنے بھی اللہ والے آئیں گے، جتنے بھی اولیاء، شہداء، جتنے بھی زہاد، عباد، صادقین، زاہدین آئیں گے،
وہ کتنے بھی نیک بن جائے، صحابہ کے مرتبے کو پہنچنا تو چھوڑیے، صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی وہ مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اتنے اونچے انسان ہیں، اتنے اونچے مرتبے والے ہیں، غیر صحابی کی بات تو چھوڑیے، صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ میں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض صحابہ شروع میں ایمان لائے، بعض صحابہ آخری میں بعد میں ایمان لائے۔ جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، بعد میں ایمان لانے والے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتلوا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ نے فرمایا صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے راستے میں جنہوں نے خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے خرچنے والے، پہلے جہاد کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے، اولئک اعظم درجہ، ان کا بہت اونچا درجہ ہے بعد میں ایمان لانے والوں کے اوپر۔ جب ایک صحابی بعد میں ایمان لانے والے سابقین کے برابر نہیں پہنچ سکتے تو غیر صحابی وہ صحابہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دنیا والے ان اولیاؤں کو، ان باباؤں کو، ان ولیوں کو، ان شہیدوں کو اتنا اونچا مرتبہ کر دیے، بعض تو صحابہ سے اونچا مرتبہ بنائے، بعض تو نبیوں سے اونچا مرتبہ بنا دیے، بعض تو ان اولیاء اللہ کو، ان قبروں میں آرام کرنے والوں کو، ان مزاروں میں رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ انہوں نے دے دیا۔ تو اس لیے یہ اصول یاد رکھیے، یہ قاعدہ یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کیجئے کہ کوئی بھی غیر صحابی کتنا بھی نیک بن جائے وہ صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید دونوں صحابہ ہیں، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ انسان ہے وہ بھی، کسی بات میں دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور عبد الرحمن بن عوف یہ شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور خالد بن ولید یہ بعد میں آخری میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن ولید کو کچھ کہہ دیا، خالد بن ولید کو کچھ کہہ دیا تو اللہ کے نبی نے سن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا، بلکہ امت سے مخاطب ہو کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابیوں کو گالی مت دینا، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب بھی تم میرے صحابہ کے اس اجر و ثواب تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے جتنا اجر و ثواب کے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کر کے حاصل کر لیا۔ جو گیہوں کی ایک قسم ہے، آدھا کے جی یا پاؤ کے جی گیہوں خرچ کر کے صحابہ جتنا ثواب حاصل کر لیے، آج تم احد پہاڑ برابر سونا خیرات کر کے بھی اتنا ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابہ کے ایمان کی کوالٹی ہے، وہ صحابہ کے ایمان کا معیار ہے کہ تھوڑا خرچ کے بھی ان کا ایمان ویسا تھا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی تم خرچ کرو گے نا تو صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ حاضرین گرامی، جب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو غیر صحابہ کے مرتبے کو کیسے پہنچ پائے گا؟ اور آخری بات یاد رکھیے کہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے صحابہ میں سب کا درجہ برابر نہیں ہے، کچھ کا درجہ اونچا ہے، کچھ کا درجہ چھوٹا ہے،
کل وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے جنت کی بشارت ہے، سب سے اللہ راضی ہو گیا، لیکن درجے الگ الگ ہیں صحابہ کے۔ صحابہ میں سب سے اونچا درجہ عشر مبشرہ کا ہے۔ عشر مبشرہ کا مطلب وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اور عشر مبشرہ میں بھی خلفائے راشدین کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ صحابہ میں سب سے اونچا درجہ ابو بکر صدیق کا، اس کے بعد عمر فاروق کا، اس کے بعد عثمان غنی کا، اس کے بعد حضرت علی کا۔ یہ 4 صحابہ کے بعد وہ 6 صحابہ کا درجہ آتا ہے۔ یہ عشر مبشرہ کے بعد بدری صحابہ کا درجہ ہے۔ جو صحابہ جنگ بدر میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن آسمان سے جھانک کر اعلان کیا تھا، ان سب کو اللہ نے بخش دیا۔ بدری صحابہ کے بعد احد کے صحابہ کا درجہ ہے۔ جنگ احد میں سن 3 ہجری میں جو صحابہ اس میں شامل ہوئے، بدری صحابہ کے بعد احد والے صحابہ، اہل احد کے بعد اہل بیعت الرضوان کا درجہ آتا ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا صحابہ کرام میں بھی درجہ مراتب ہیں، اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی بعض خصوصیات میں نے ذکر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے مرتبے کو سمجھنے اور ان کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی خصوصیات کو جان کر ان سے محبت کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔